اور وہ اللہ جس نے ہر شے کی مقدار مقرر کی ہے، تمہارے ہر عضو کی مقدار مقرر کی ہے، تمہارے جسم کو توازن دیا ہے۔ اگر دو ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ تھوڑی سی چھوٹی کر دی جاتی تو تم چلنے میں کتنی دقت محسوس کرتے، تمہاری چال کتنی بے ڈھنگی ہوتی۔ تمہارے دو ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کا سائز کم کر دیا جاتا تو بتاؤ تم کیسے لگتے۔ تمہارے چہرے پہ دو چراغ رکھے اس نے آنکھوں کے، ایک آنکھ کو چھوٹا بنا دیا جاتا، ایک کو بھاری بنا دیا جاتا، تو بتاؤ تمہاری حالت کیا ہوتی۔ تمہارا چہرہ بگڑتا کہ نہ بگڑتا، تم منہ چھپاتے پھرتے کہ نہ چھپاتے پھرتے۔ تو اس نے تمہیں پیدا بھی کیا، تمہاری نوک پلک بھی سنواری، تمہیں حسن بھی دیا، اور تمہاری مقدار اور اندازہ رکھ کے تمہیں بنایا، اور تمہارے اعضاء کو اعتدال بخشا، تمہیں حسن دیا۔ فہدا، اور پھر تمہیں ہدایت کا نور بھی عطا فرمایا۔ سب کچھ ہوتا تمہارے پاس، چراغ ہدایت ہی نہ ہوتا۔ بندہ 6 فٹ کا جوان ہے بھی بڑا سونا، لیکن دماغ کام نہیں کر رہا، تو کس کام کا؟ اس نے تمہیں عقل کا چراغ دیا، تمہیں فطری اور جبلی ہدایت دی۔ یہاں سے مراد جبلی اور فطری ہدایت مراد ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا دودھ کہاں ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ فرماتا ہم نے دونوں گھاٹیاں اس کو دکھا دی۔ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے۔ یہ فطری اور جبلی ہدایت ہے جو ہم نے اس کو عطا فرمائی۔ ایک ہدایت ہے جو انبیاء کے ذریعے اللہ نے عطا فرمائی، وہ بھی ایک ہدایت کی صورت ہے، لیکن اس سے قبل بھی انسان کو پتا ہے اچھائی کیا اور برائی کیا ہے، یہ میرے لیے اچھا ہے، یہ میرے لیے برا ہے۔ یہ کوئی نہ بھی بتائے، مذہب نہ بھی تلقین کرے، پھر بھی بندے کو پتا ہے۔ کسی کو تھپڑ مارنا بری بات ہے، اچھا کام نہیں ہے، یہ کس کو نہیں پتا۔ دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبا لے تو یہ اچھا کام نہیں ہے، نہ بھی کوئی بتائے، یہ پتا انسان کا ضمیر بتائے گا۔ یہ پتا انسان کو کہ کسی پہ ظلم کرنا، زیادتی کرنی اچھی بات نہیں ہے، تو یہ فطرت کے اندر رکھا گیا۔ حضور علیہ السلام سے گناہ کے بارے میں پوچھا گیا نا، فرمایا ما حاک فی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹ کے اور تو ڈرے کہ لوگ اس پہ مطلع نہ ہو جائیں، فرمایا وہ گناہ ہے۔ اور ایک اور روایت، حضرت وابصہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے، حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے، وہ آ کے بیٹھ گئے۔ آداب مجلس بھی یہی ہیں کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آنے سے روکا گیا۔ صدر مجلس کو اختیار ہے، وہ کسی حکمت کے تحت کسی کو آگے بلانا چاہے تو وہ بلا سکتا ہے۔ جب حضور تشریف فرما ہوں پھر صدر مجلس اور کون ہو سکتا ہے؟ تو حضور جلوہ فراز تھے، حضرت وابصہ پیچھے آ کے بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھ گئے ہو، قریب آ جاؤ۔ حضور نے قریب کیا، حضرت وابصہ کہتے ہیں میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے، اس قدر مجھے حضور نے اپنے قریب کر لیا۔ تو جب میں اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے فرمایا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور کوئی سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا وابصہ جو تم پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو؟ ڈٹھے برق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا ان عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تم پتہ نہیں کس کی بات کرتے ہو۔ حیرت ہوتی ہے، لوگوں نے مسجدوں میں ترازو گاڑے ہوئے، ایک کہتا ہے سیر ہے، دوسرا کہتا ہے سوا سیر ہے، تیسرا کہتا ہے ایک چٹانک اور کر لو۔ شرم نہیں آتی کس کو تول رہے ہو؟ اس کا وزن کر سکتے ہو بھلا تم؟ تمہاری عقل پوتا اندازہ کر سکتی ہے نبی کے علم کا؟ سنار کے چھوٹے سے ترازو میں رتی اور ماشے کا حساب تو ہو سکتا ہے، منو ٹنوں کا حساب تو نہیں ہوتا۔ تمہاری عقل کا ترازو مجھے تول سکتا ہے، میں تمہیں تول سکتا ہوں، بھلا امام الانبیاء کو بھی تولا جا سکتا ہے؟ یہ کتنی بدبختی ہے کہ لوگ نبیوں کو تول رہے ہیں اور اپنی عقل کے ترازو پہ ناپنے کو تولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہا وابصہ جو پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے۔ فرمایا سنو تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، یہی تمہارا سوال ہے نا؟ عرض کی حضور ہاں یہی میرا سوال ہے۔ کہا اس کا سوال مجھ سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا ہے؟ عرض کی حضور اگر جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا؟ اب سنیے لفظ حدیث کے، فَضَرَبَ عَلَى صَدْرِهِ فَقَالَ اِسْتَفْتِ مِنْ قَلْبِكَ۔ حضور نے حضرت وابصہ کے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا وابصہ اس دل سے پوچھ لے، یہی مفتی بیٹھا ہوا ہے اندر، یہ تجھے بتا دے گا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ تو انسان کے اندر سے ہی آواز آتی ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ کوئی فتویٰ نہ بھی دینے والا ہو، یہ اندر کا مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے۔ تو یہ وہ فطری اور جبلی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ودیت کی ہوئی ہے، کوئی نہ بھی بتائے۔ بلکہ علماء نے لکھا
کہ اللہ نے یہ تو ہدایت جانوروں کو بھی دی ہوئی ہے. اس کی مثال یہ جب مرغی کرک بیٹھتی ہے نا, احتجاج کرتی ہے کہ میں اب انڈے نہیں دوں گی بلکہ انڈے لاؤ میرے نیچے رکھو, تو اس کو کہتے ہیں مرغی کرک بیٹھ گئے, تو اس کے نیچے انڈے رکھے جاتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں بالخصوص دیہاتوں کے رہنے والے کہ جو بطخ ہے وہ کرک نہیں بیٹھتی, بطخ کے بچے حاصل کرنے کے لیے بھی انڈے مرغی کے نیچے رکھنے پڑتے ہیں. پھر مرغی 21 دن تک ان انڈوں پہ توجہ دیتی ہے, اپنے سینے کی حرارت پہنچاتی ہے. 21 دن کے بعد ان مردہ انڈوں میں زندگی آ جاتی ہے. یہاں رک کر کے ایک جملہ کہوں گا اور آپ کی توجہ بھرپور چاہوں گا. ایک مرغی مردہ انڈوں پہ اپنے سینے کی توجہ دے تو ان انڈوں میں جان آ جاتی ہے, اور اگر شیخ کامل اپنے مرید کے بیضۂ دل پہ توجہ دے تو وہاں آثار زندگی کیوں نمودار نہیں ہو سکتے ہیں, وہاں زندگی کیوں نہیں آ سکتی ہے. تو 21 دن کے بعد انڈے جب ٹوٹے پھٹے تو نتیجہ فطرت کے مطابق بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے اور مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے. اب بطخ کے بچوں نے اپنی ماں نہیں دیکھی, جو سیکھنا ہے سمجھنا ہے تربیت لینی ہے وہ مرغی سے لینی. اب پہلے تو گھر والوں نے مرغی کو بچوں سمیت باہر نہیں جانے دیا. چھوٹے ہیں بچے, کوا مضبوط نہیں ہے, کوئی کبا اچک لے گا, کوئی چیل اٹھا کے لے جائے گی. لیکن جب پر پرزے نکلے, گھر والے سمجھے کہ اپنی قوت مدافعت ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے, انہوں نے اجازت دے دی, مرغی اور بچوں سمیت گھر سے باہر نکال دیا. گلی کا راستے آگے کھلا میدان آیا, آگے جوہر تھا, چھپڑ پانی کا. جب اس کے کنارے پہنچے تو مرغی کے بچے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہے, لیکن بطخ کے بچوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, چھلانگ لگائی اور پانی میں تیرنے لگے. مرغی نے تو بتایا نہیں, کسی اور کو تیرتے دیکھا نہیں, جو کچھ سیکھا بطخ کے بچوں نے مرغی سے سیکھا. ماں اپنی کو ملے نہیں. بطخ کے بچوں کو کس نے بتایا کہ تم پانی میں ڈوبو گے نہیں تیرو گے, یہ تمہارا بازیچہ ہے, تمہارے کھیلنے کی جگہ ہے. کس نے بتایا بطخ کے بچوں کو؟ اللہ فرماتا ہے والذی قدر فہدی, وہ رب ہے یہ چراغ ان کے سینے میں جس نے جلایا ہے روشن کر دیا. تو یہ فطری ہدایت ہے جو جانوروں کے سینے کے اندر بھی رکھی ہے. اس عنوان سے امام غازی نے بڑا کچھ لکھا ہے, اور بھی کئی مفسرین میں دیکھ رہا تھا لیکن وقت نہیں ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر یہ ہدایت رکھی ہے تو وہ فطری ہدایت بھی دی. پہلے پیدا کیا, پھر نوک پلک سنواری, پھر مقدار مقرر کی, پھر ہدایت کا چراغ رکھا. والذی اخرج المرعی, اور اس نے زمین کی کوک سے سبز چارہ نکالا. جب کسان بیج ڈال کر اوپر سے سہاگا چلا کے پانی دے دیتا ہے تو وہ زمین اتنی ٹھوس ہو جاتی ہے, اگر اس میں انگلی ڈالے تو انگلی آپ کے نیچے نہیں جائے گی, لیکن وہ نرم پمپل, اس کو ہاتھ لگائیں آپ کے ہاتھ کے مس کرنے سے مرجھا جائے, اتنی نرم اور گداز. لیکن وہ زمین کا سینہ چیر کر باہر کیسے آ گئی؟ کہا یہ خود نہیں آئی, کوئی اس کو نکالنے والا ہے. والذی اخرج المرعی, وہ اللہ ہے جس نے اس سبز چارے کو زمین کی کوک سے باہر نکالا. اور اس پر بھی رک کر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. گندگی کے ڈھیر پہ گلاب کا بیج ڈال دو, اور گندگی کے ڈھیر پہ اگنے والے گلاب کے پھول سے خوشبو آئے گی, بدبو نہیں آئے گی. گندگی کے ڈھیر پہ اگا ہے, خوشبو کس نے پیدا کی؟ کہا تمہارے رب نے پیدا کی. اللہ اکبر. والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوا, پھر اسی کو سبز اور سیاہ کر دیا, سیاہ اور خشک کر دیا. ایک تو مفسرین نے یہ معنی بیان کیا, اور ایک نے گہرا سبز کر دیا. یعنی جب سبزہ اگتا ہے اور بارش مناسب ہوتی ہے اور خوب اس کو پانی ملتا ہے تو پھر وہ اتنا سبز ہو جاتا ہے کہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے. یعنی پہلے وہ سبز تھا پھر سیاہی مائل ہو گیا. اور دوسرا معنی اس کو خشک اور سیاہ کر دیا, یعنی اب وہ توڑی بن گیا, اب وہ بوسا بن گیا. وہ خشک توڑی تمہارے جانور کھاتے اور دودھ دیتے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ تمہارا رب ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ, اے محبوب تیرا رب تجھے ایسا پڑھائے گا تم بھول نہیں سکو گے. جو زمین کی کوک سے سبزہ اگا سکتا ہے, جو بطخ کے بچے کے اندر شعور عقل رکھ سکتا ہے, جو انسان کو چراغ ہدایت دے سکتا ہے, تو کیا محبوب جو امام الانبیاء ہے, جو میرا محبوب ہے, کیا میں اس کو علم نہیں عطا کروں گا؟ سنقرئک فلا تنسیٰ, ایسا پڑھاؤں گا محبوب تم بھول نہیں پائے گے. سنقرئک, ایسا پڑھائیں گے. اس سے مراد قرآن مجید ہے, اور حضور کو قرآن مجید بغیر مشقت کے حفظ ہوا ہے. حافظ کو یاد کرنا پڑتا ہے, تکرار کرنا پڑتا ہے, لیکن بغیر محنت کے حضور علیہ السلام کو مشقت کے یاد ہو گیا. بلکہ جب قرآن نازل ہوتا حضور جلدی جلدی زبان کو حرکت دیتے. اللہ تعالیٰ منع فرما دیا لا تحرک بہ لسانک, محبوب کیوں جنبش کرتے ہو, زبان کو کیوں حرکت دیتے ہو, کیوں پریشانی اختیار کرتے ہو؟ جس رب نے دل میں اتارا ہے وہ زبان پہ بھی لے آیا. تو حضور علیہ السلام کو
قرآن کے حفظ میں مشقت نہیں اٹھانا پڑی. یہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے سینے میں القاء کر دیا. اور صرف قرآن ہی نہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. کچھ لوگ یہاں رک جاتے ہیں اور آگے نہیں بڑھتے. نسائی شریف کی روایت اٹھائیے، حضور نے فرمایا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، جتنا علم قرآن میں ہے مجھے اتنا علم اور بھی عطا فرمایا گیا. تو یہ حضور کے سینے کی وسعت ہے. اللہ فرماتا سنقرئک فلا تنسیٰ، ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھول نہیں پائیں گے. الا ما شاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے تو. علماء تفسیر لکھتے ہیں یہ استثناء واقعی نہیں ہوا. اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ جو محبوب پڑھ چکے وہ بھول جائیں. جو پڑھا دیا سو پڑھا دیا. انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو مخفی ہے، جاہر اور مخفی جو کچھ ہے وہ جانتا ہے. یہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کی نظر سے کوئی شے پوشیدہ نہیں. انہ، بے شک وہ اللہ، یعلم الجہر، جو لوگ ظاہر کرتے ہیں اسے بھی دیکھتا ہے، وما یخفی، اور جو مخفی کرتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے. جو تم کھلے میدانوں میں کرتے ہو وہ بھی دیکھتا ہے، جو ہوٹلوں کے بند کمروں میں کرتے ہو وہ بھی دیکھتا ہے، جو تم گھر کی چار دیواری میں کرتے ہو وہ بھی دیکھتا ہے، جو میلوں ٹھیلوں میں کرتے ہو وہ بھی دیکھتا ہے، جو تم خلوت اور تنہائی میں کرتے ہو وہ بھی دیکھتا ہے، اور جو تم جلوت اور مجلس میں کرتے ہو وہ بھی دیکھتا ہے. جو تمہارا خیال بھٹکتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے، اور جو تمہاری نظر بہکتی ہے وہ بھی دیکھتا ہے. انہ یعلم الجہر وما یخفی، مت سمجھو کہ تمہارا رب ہمیں دیکھ نہیں رہا. اور یہ یقین اور یہ عقیدہ اگر جم جائے اور دل کی تہوں میں اتر جائے تو گناہ کرنا مشکل کیا ناممکن ہو جاتا ہے. ساتوں دروازے بند ہیں، بت کے اوپر بھی موٹا کپڑا ڈال کر زلیخا بولی ہے تلک، یوسف اب آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا. تو یہی عقیدہ تھا جس نے روشنی دی. قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، تو موٹا کپڑا ڈال کر بت سے چھپ گئی اور دروازے بند کر کے لوگوں سے چھپ گئی، میرا خدا تو ساتویں کوٹڑی میں بھی دیکھ رہا ہے. پھر اتنی روشنی برسی، اتنے اجالے اترے کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا. تو یہ یقین کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے انسان کے لیے گناہ کو مشکل نہیں ناممکن بنا دیتا ہے. تو یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ جل شانہ دیکھ رہا ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے. رمضان میں ہمیں چند لمحوں کے لیے یہ بہت بڑی دولت امٹ کے آ جاتی ہے ہمارے سینے میں. کڑکتی دھوپ میں، برستی ہوئی گرمی میں، زبان کانٹا ہے، حلق خشک ہے، ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتے. وضو کرتے، غسل کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں کوئی قطرہ نیچے نہ اتر جائے. کیوں؟ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ یقین ہوتا ہے نا. پانی نہیں پیتے اللہ دیکھ رہا ہے. اچھا پانی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن دکان پہ بیٹھ کے جب ڈنڈی مارتے ہیں اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب رشوت لیتے ہیں اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب خیال بھٹکتا ہے، سوچیں بہکتی ہیں، نظر بھٹکتی ہے، تو کیا اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ اور وہ کیا صرف رمضان میں دیکھتا ہے، غیر رمضان میں نہیں دیکھتا؟ وہ تو ہر لمحہ دیکھ رہا ہے. انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ تو جہر کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ کو بھی جانتا ہے. اس کی نظر کی تیزی کا عالم یہ ہے، ارا زبیب النملۃ السوداء، سنو اپنے رب کی نظر کی نگاہوں کی تیزی. کالی رات کے اندھیرے میں، کالے پتھروں میں، پہاڑی سلسلے میں، پہاڑوں کی جڑوں میں ایک گہری غار ہے. اس غار میں آگے ایک سوراخ ہے، اس سوراخ کے اندر چیونٹی چلتی ہے. اس چیونٹی کے پاؤں سے اس سوراخ کے اندر ایک ننھی سی لکیر بنتی ہے جس کو تم کسی دوربین سے بھی نہیں دیکھ سکتے، کسی خوردبین سے بھی نہیں دیکھ سکتے. تمہارا رب اس لکیر کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیواریں چین کو دیکھتا ہے. اس کی نظر سے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے. تو تمہارے ذہن کی سکرین پر آنے والے خیال بھلا رب اس سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ انہ یعلم الجہر وما یخفی، جو ظاہر کرتے ہیں اللہ اسے بھی دیکھتا ہے، جو مخفی لوگ رکھتے ہیں اللہ اسے بھی دیکھتا ہے. اب اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اے محبوب دین کا کام ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے. یہ آسان ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے یار دین پہ چلنا. ٹھیک ہے واقعی بڑا مشکل ہے، لیکن جس کے لیے اللہ آسان کر دے. مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے. تو جس کے لیے وہ آسان کر دے، وَنُيَسِّرُكَ، ہم اس معاملے کو آسان کر دیں گے، لِلْيُسْرَىٰ، اس شخص کے لیے جو سہولت چاہتا ہے. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، آپ نصیحت کرتے جائیے، نصیحت تاکہ فائدہ دے. بعض نے ان شرطیہ مانا اور بعد میں جو ہے ایک جملے کو حذف مانا ہے. ان نفعت الذکر، اگر نصیحت نفع دے یا نہ دے، دونوں صورتوں میں آپ نصیحت کرتے جائیں. یہ نصیحت کے عمل کو نہ چھوڑیں. اور بعض علماء کہتے ہیں نصیحت ہر صورت میں نفع دیتی ہے. اس کو کوئی قبول کرے یا نہ کرے نصیحت فائدہ بخش ہوتی ہے. اگر کوئی قبول کرے تو فریقین کا بھلا ہو جائے گا،
نصیحت کرنے والے کو بھی فائدہ ہوگا، جس کو نصیحت کی گئی ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا تو جس نے نہیں قبول کی اس کو تو فائدہ نہیں ہوا، جس نے کی اس کو تو فائدہ ہوا نہیں۔ اس لیے نصیحت فائدہ ضرور چھوڑتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنا جو ہے وہ جلد بازی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ پتھر پہ روز قطرہ گرتا رہے تو ایک دن پتھر میں بھی سوراخ ہوتا ہے۔ تو کہا محبوب تم نصیحت کے عمل کو جاری رکھو، اللہ ان سب کے دل پھیر دے گا اور یہ ایمان کی بہاروں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ فذکر، آپ نصیحت کرتے چلے جائیں، ان نفعت الذکر، بعض نے اس کو ان شرطیہ مانا اور آگے کوئی حذف نہیں جو ہے وہ مانا، اور یہ صورت ہے مکی، تو وہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے محبوب ان کو نصیحت کریں اگر یہ نصیحت قبول کریں، اور اگر یہ نصیحت قبول نہیں کرتے چھوڑ دیں ان کو، مدینے والے تیری راہیں تک رہیں۔ اگر یہ مکے والے قبول کرتے ہیں نصیحت تو کریں، ان کو نہیں کرتے پتھر مارتے ہیں، گڑھے کھودتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں، اوجریاں ڈالتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، گلے میں کپڑا ڈال کے تاؤ دیتے ہیں، محبوب اگر یہ نہیں قبول کرتے چھوڑ دیں ان کو، مدینے والے تیری راہوں میں طالع البدر علینا کے گجرے لیے کھڑے ہیں اور تیری راہوں میں منتظر ہیں، آپ ان کو چھوڑیں اور مدینے والوں کو نصیحت کریں۔ محبوب جو ہی تیرے لبوں سے لفظ نکلیں گے ان کے دلوں میں اترتے چلے جائیں گے۔ فذکر نفعت الذکر سیذکر من یخشی، جس کے سینے میں خشیت کا نور ہے ان قریب وہ تیری نصیحت کو قبول کر لے گا۔ جس کے سینے میں خشیت ہے، ڈر ہے اللہ کا، جب نصیحت ہو اور نصیحت اچھے انداز سے کی جائے تو اللہ سے ڈرنے والا شخص جو ہے وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نصیحت کو قبول نہ کرے۔ وہ نصیحت کو قبول کرتا، اس کے دل میں اترتا ہے، ایمان کی چونکہ اس کے سینے کے اندر چاشنی موجود ہے، ایمان کی دولت اس کے سینے میں موجود ہے، اور جب نصیحت ہوتی ہے تو ضرور اس کو اس کا احساس ہوتا ہے اور وہ قبول کرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، لیکن نصیحت سے دور کون رہتا ہے؟ نصیحت کو قبول کون نہیں کرتا؟ اشقا، جو ازلی بدبخت ہے، جو شقی ہے، اس کے سامنے جتنی مرضی نصیحت کرو وہ قبول نہیں کرے گا، سارا قرآن بھی پڑھ دو وہ قبول نہیں کرے گا۔ محبوب تو ساری زندگی ان کے سامنے اپنے لیل و نہار گزار دے وہ قبول نہیں کریں گے، چاند کو 2 ٹکڑے بھی کر دے وہ قبول نہیں کریں گے، سورج کو عصر کے وقت بھی پلٹا کے لیا وہ قبول نہیں کریں گے، اس کے اپنے ہاتھ میں کنکر کلمہ پڑے پھر بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو وہ شقی ہے، بدبخت ہے کہ جو اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی قبول نہیں کرے گا۔ اچھا وہ قبول نہیں کرے گا تو چھٹ جائے گا؟ کہا نہیں، الذی یصلی النار الکبریٰ، یہ وہ بدبخت ہے جس کو ہم بڑی آگ میں ڈالیں گے، چھوٹی آگ میں نہیں، بڑی آگ میں۔ حضور علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا کہ مجھے جہنم کے عذابوں میں جو سب سے ہلکا عذاب ہے اس کی کیفیت سناؤ۔ تو جبریل نے عرض کی حضور احون، جو سب سے ہلکا عذاب ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے، باقی سارا بدن آگ سے سلامت ہوگا، صرف پاؤں میں جوتے رکھے جائیں گے، تو پھر اس کی گرمی اتنی ہوگی یغلی منہما دماغہ، دماغ کھولنے لگے گا اور پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، جو سخت عذاب ہیں ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ جبریل کیا ماجرا ہے؟ جبریل امین نے عرض کی حضور جب سے جہنم بنا ہے اس وقت سے میکائیل کبھی بھی نہیں مسکرائے ہیں۔ تو وہ کتنا سخت ہے، الذی یصلی النار الکبریٰ، اس کو بڑی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ کون؟ جو نصیحت کو قبول نہیں کرتا، قرآن کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر وہ اس آگ میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ مرے گا تو اس لیے نہیں کہ موت نہیں ہوگی، قیامت کے دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں چھری دے کر موت کو مینڈے کی شکل میں پیش کیا جائے گا اور حضرت یحییٰ اس کو ذبح کر دیں گے، پھر موت کو موت آ جائے گی۔ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو ایک ہی ڈر ہوگا کہیں موت نہ آ جائے، اور جہنمیوں کو ایک ہی امید ہوگی کبھی موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو اب وہ سخت مایوس ہو جائیں گے، اب تو موت بھی مر گئی، اب تو موت بھی نہیں آئے گی۔ انسان کے لیے جب تکلیفیں بہت زیادہ ہو جائیں تو بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، یہ بے ہوشی بھی اللہ کا انعام ہے۔ بہت زیادہ تکلیف ہوگی، صحیح نہیں جاتی، بندہ بے ہوش ہو گیا، چلو تکلیف کا احساس ختم ہو گیا، تکلیف اور زیادہ بڑی، دکھ اور زیادہ بڑھ گئے، بندہ مر گیا تو جان چھوٹ گئی۔ لیکن نہ قیامت کے دن بے ہوشی ہوگی اور نہ ہی موت ہوگی، اور آگ ہے کہ وہ لوگ کی طرح تارکول کی طرح چپک جائے گی جسموں سے، اور اس آگ سے وہ 70 گنا تیز ہے، اور انسان جو جہنمی ہے وہ پکارے گا 70 سال تک تو دروغہ جہنم اس کی آواز ہی نہیں سنے گا۔ 70 سال کے بعد کڑک کے گرج کے گئے، کیا بات ہے؟ وہ کہے گا مجھے پانی دو، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ اس کو پھر پانی دیا جائے گا، منرل واٹر کی بوتل دی جائے گی، اس کو پیپسی شیزان دیا جائے گا، نہیں، پڑھو قرآن پڑھو۔ اس کو کیا پانی دیا جائے گا؟ اس کو مائے حمیم دیا جائے گا، اس کو غسلین پلایا جائے گا، اس کو غساق دیا جائے گا۔ یہ مائے حمیم کیا ہے؟ یہ غساق کیا ہے؟ یہ غسلین کیا ہے؟ اتنا گرم ہوگا کہ جب پیالے میں ڈال کر اس کو دیا جائے گا
تو اس سے جو بھاپ اٹھ رہی ہوگی، جب پینے کے لیے چہرہ آگے کرے گا تو چہرے کی ساری کھال اڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی. لیکن اب اس نے مانگا تھا پینا پڑے گا، فرشتہ کہے گا پی اب اس کو. تو جب وہ پیے گا تو انتڑیاں کٹ کٹ کے گر جائیں گی اور وہ پانی اتنا بدبودار ہوگا. ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں اگر اس کا ایک قطرہ دنیا پہ ڈال دیا جائے تو دنیا میں انسان کیا جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں، اتنا بدبودار ہوگا. وہ اس کو پلایا جائے گا، 70 سال تک وہ پانی مانگتا رہے گا اور 70 سال کے بعد اس کو یہ دیا جائے گا اور اس عذاب میں اس کو مبتلا کیا جائے گا. تو پھر وہ اس کی زندگی ہوگی، موت تو ہوگی نہیں تو زندہ پھر ہوگا نا. ثم لا يموت فيها، وہ مرے گا نہیں اس میں. یہ میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، یہ قرآن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ثم لا يموت فيها، قرآن کہتا ہے وہ اس میں مرے گا نہیں. اچھا مرے گا نہیں تو پھر جیے گا نا. کہا گا ولا یحییٰ، جیے گا بھی نہیں. جیتے بھی نہیں پر مرتے بھی کہاں ہیں. مر مر کے جیے جانے کی جینے کو سزا دیتے ہیں کہ نہ تو موت ہے اور نہ ہی زندگی ہے. جیا جاتا نہیں، آگے بھی آگ، پیچھے بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ. اور آگ بھی اتنی گرم کہ جلسا دے اور جسم کی کھال 70 گز موٹی کر دی جائے گی تاکہ عذاب کی تکلیف زیادہ سے زیادہ اس کو سہنی پڑے. اور ایک ایک دانت احد پہاڑ جتنا بنا دیا جائے گا. یہ شکل چھین لی جائے گی. یہ محمدی صورت ہے. جہنم میں جانے والا اس شکل میں نہیں جائے گا. وہ بڑی خوفناک شکل ہوگی جو لوگ اس شکل سے جہنم میں جائیں گے. پھر دائیں بائیں آگ جلس رہی ہوگی اور ایسی ایسی وادیاں ہیں جن وادیوں سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. اس میں پھر کوئی جینا ہوگا. ولا یحییٰ، کہا جیے گا بھی نہیں. مرے گا اس لیے نہیں کہ موت نہیں ہوگی اور جیے گا اس لیے نہیں کہ وہ کوئی جینا ہوگا. قد افلح من تزکا، یہ تو ان کی کہانی تھی جنہوں نے رب کے حکموں کو توڑا، جس نے قرآن کی نصیحت کو قبول نہ کیا، جس نے دین کی پرواہ نہ کی. حضور صدائے دل نواز دیتے رہے، حضور کے قریب نہ آئے. لیکن وہ لوگ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا. حسد، بغض، کینہ، کفر، شرک، نفاق، یہ ساری بیماریاں کھرچ لی اور اپنے اندر کو ستھرا کر لیا. پاکیزہ ہو گیا، صاف اور ستھرا اپنے من کو اس نے خوبصورت بنا لیا. قد افلح، وہ شخص کامیاب ہوا، وہ شخص مراد کو پہنچا. کون؟ من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا، جس نے اپنے باطن کی صفائی کی، باطن کی ستھرائی کی. باہر تو بڑا سوار کے رکھا، کلف لگے کپڑے بھی پہنے، ایک داغ بھی لگ گیا تو کپڑے اتار دیے، ایک جو ہے وہ تریز بھی ٹوٹ گئی تو جو ہے وہ دوبارہ کپڑے کہا کہ نہیں یہ میرے لیے مناسب نہیں، میں نے بڑی عالی نسب دعوت میں جانا ہے. بڑا اہتمام کیا، اپنی داڑھی بھی رگڑ کے مونڈی کہ میں ذرا اچھا لگوں. کیا کچھ نہ کیا اس ظاہرداری کے لیے. کبھی من کے گند بھی دیکھے کہ اندر گند کتنے ہیں، اندر کتنی غلاستیں بھری ہوئی ہیں، اندر کتنی جو ہے وہ نجاستیں بھری ہوئی ہیں. بغض اندر، حسد اندر، کینہ اندر، نفرتوں کے بیج اندر اگے ہوئے ہیں اور وہ ایسے شجر بنے ہوئے ہیں کہ اس کے کانٹوں سے اندر زخمی ہو گیا ہوا ہے. تو کہا قد افلح، کامیاب ہوا، من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے باطن کی صفائی کی. اچھا باطن کی صفائی کیسے پتہ چلے گا؟ وذکر اسم ربہ، جس کا اندر صاف ہوگا اس کے لبوں پہ رب کا نام ہوگا. وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام جپا، اپنے رب کا نام پڑھا. اللہ، اللہ کی صدائے دل نواز لگائی. صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. تو جس نے اپنے من کو ستھرا کیا، جس نے اپنے اندر کی صفائی کر لی، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے نماز پڑھی، سجدے میں سر جھکا دیا. جو اس کا بندہ ہوگا وہ تکبر اور غرور میں نہیں پھرے گا، وہ اپنی پیشانی کو اس کی حضور جھکائے گا. وہ کہتا ہے اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے تخلیق کیا، اس نے مجھے عزت دی، اس نے مجھے جوانی دی، اس نے مجھے صحت دی، اس نے ہواؤں کے مشکیزے میرے نتنوں کے قریب رکھ دیے، اس نے وافر پانی مجھے دیے، آسمان کی چھت تان دی، زمین کا فرش بچھا دیا، کتنا کچھ میرے مالک نے مجھے عطا کیا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے حضور سجدہ بھی نہ کروں، اس کے حضور اپنی پیشانی کو بھی نہ رکھوں؟ اس شخص سے بدبخت اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کو بھی نہیں پوچھتا. یارو صبح کے وقت جب صدا آتی ہے نا اللہ اکبر کی تو چڑیاں بھی جاگ اٹھتی ہیں، گھونسلوں سے پرندے بھی نکلتے ہیں اور وہ بھی اللہ اللہ پکار رہے ہوتے ہیں. کتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ چڑیاں تو اللہ اللہ کر رہی ہیں اور وہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود لمبی تان کے سویا ہوا ہے. اٹھو اور اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر کے اپنی پیشانیوں کو سجدوں کی آبرو دو. وہ پیشانی جو اللہ کے حضور جھکتی ہے کل قیامت کے دن چمکتی ہوگی، اس کے نور اور اس کے اجالوں سے پورے محشر کے اندر روشنی ہو رہی ہوگی. تو کہا قد افلح من تزکا، پاک وہ ہوا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام جپا. حضور فرماتے ہیں ذاکر اللہ فی الغافلین کا شجرۃ الخضراء فی وسط الحشیم. غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جس طرح سوکھی سڑی گھاس کے اندر کوئی شجر سایہ دار ہوتا ہے. جو پوزیشن
وہاں اس درخت کی ہے ذکر کرنے والے کی کیفیت اس انداز سے ہے، فصلى اور نماز پڑھی، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں سفر پہ جا رہے تھے۔ راستے کے اندر ایک درخت آیا جس کی شاخیں لٹک رہی تھی، خزاں کا موسم تھا، پتے زرد ہو گئے تھے۔ حضرت سلمان نے ایک شاخ کو پکڑا اور جھٹکا دیا، جتنے بھی پتے تھے وہ گر گئے اور شاخ برہنہ ہو گئی۔ حضرت ابو عثمان سے مخاطب ہو کر کہا حضرت سلمان نے، عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے اس شاخ کو جنبش کیوں دی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ بتا دیں کہ آپ نے اس کو جنبش کیوں دی؟ کہا سنو، میں ایک دن حضور کے ساتھ جا رہا تھا، سفر میں تھا، ایسے ہی ایک درخت آیا، اس کی شاخ جھکی ہوئی تھی، پتے لٹک رہے تھے، زرد ہو گئے تھے، حضور نے پکڑا جھٹکا دیا، میں منظر کو دیکھ کے معزوز ہوتا رہا۔ حضور نے فرمایا اے سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے بھی یوں ہی عرض کی حضور آپ ارشاد کر دیں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور نے فرمایا سلمان جس طرح میں نے شاخ کو جھٹکا دیا اور کوئی پتا باقی نہیں رہا، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے رب کا نام اس نے جپا اور نماز پڑھی۔